اولاد کے لیے کیسی دعائیں ہیں، کیسی دعائیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یا اللہ مجھے آپ نے اولاد تو دے دی ہے، بڑھاپے میں اسماعیل بھی دے دیا ہے، اسحاق بھی دے دیا ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے اور بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا، میری اولاد کو شرک کی نجاستوں سے، شرک کی غلاظتوں سے بچائے رکھنا، میری اولاد کو یا اللہ اپنی وحدانیت اور اپنی توحید پہ قائم دائم رکھنا، وجنبنی وبنی، یا اللہ مجھے میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، بتوں کی پرستش سے اور ہر قسم کے شرک سے بچائے رکھنا۔ یہ ہے اولاد کے لیے حقیقی خیر خواہی، یہ ہے اولاد کے لیے حقیقی محبت، کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے عقائد کا فکر کرنا، اپنی اولاد کے نظریات کا فکر کرنا، ان کو شرک سے اور ان کو بدعات سے اور ان کو ہر قسم کی روحانی غلاظتوں سے، نجاستوں سے بچنے کا فکر کرنا، اور اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنا کے اور اللہ کی توحید کا پرستار بنا کے زندگی گزارنے کی تلقین کرنا، یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ منظر بھی بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی میں، جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ گئے، اور حالت یہ تھی کہ جب سیدہ ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو یہ بیت اللہ کی جو جگہ ہے اور حتیم کا جو مقام ہے، اس وقت تو یہ وادٍ غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی، کالے پہاڑ، سنسان اور ویرانہ تھا۔ ماں اور بیٹے کو یہاں چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ جب واپس چلے تو سیدہ ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم تو اس بے آب و گیا وادی میں، صحرا میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چند قدم چلے تو بے اختیار فرمایا اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم اس بے آب و گیا وادی میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو؟ یہ کالے پہاڑ، جنگل بیابان، جہاں نہ کوئی پانی، نہ کوئی زندگی کا سبب اور نہ کوئی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ۔ اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم نہ تھا، خاموش ہوئے۔ پھر چند قدم چلے، پھر اماں جی نے پکار کے کہا اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ اماں ہاجرہ تھیں، ابراہیم کی بیوی تھی، اسماعیل کی ماں تھیں، خود ہی فرمانے لگی اللہ امرک بہا، ابراہیم اور کچھ نہیں بتاتے تو اتنا بتا دو، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ اللہ امرک بہا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں؟ جب یہ فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ہلایا، گویا کہ اس بات میں جواب دیا کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کا سر ہلا اور اس بات میں جواب ملا تو فوراً اماں ہاجرہ فرماتی ہیں
ابراہیم اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ گویا بزبان حال فرما دیا، اے ابراہیم، جو خدا آتش نمرود میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی خدا اس بے آب و گیا وادی میں ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر ابراہیم نے چند قدم چل کے جو دعائیں کیں، وہ دعائیں ہی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تربیت اولاد اور شفقت اولاد کا بہترین نمونہ کیا دیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے اس بے آب و گیا وادی میں یا اللہ کوئی چشمے بہا دے، یہاں کوئی باغات پیدا فرما دے۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یا اللہ میری اولاد تیری نماز اور تیری عبادت کرنے والی بن جائے۔ اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا، اولاد کے لیے نیک بننے کی دعا، یہ ساری کی ساری دعائیں کی۔ ان دعاؤں کرنے کے بعد، ساری دعائیں کرنے کے بعد پھر اگلی دعا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرمانا، میری اولاد کو یا اللہ رزق عطا فرمانا۔ یہ رزق اور یہ اسباب رزق اور رزق کے ذرائع ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگے، لیکن پہلے اپنی اولاد کا فکر کیا ہے، اس کے عقائد کا فکر کیا ہے، اپنی اولاد کے لیے ایمان کا فکر کیا ہے، ایمانی زندگی کا فکر کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ اگر میری اولاد میری تابع رہے، میرے راستے پہ چلتی رہے، فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ پھر وہ میری اولاد ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اگر میری اولاد تیری نافرمان ہو جائے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ تو جانے تے کام جانے، میری اولاد کو معاف فرما دے، میری اولاد پہ رحم فرما دے۔ میری اولاد اس وقت تک میری اولاد ہے جب تک وہ میری متبع اور میری تابعدار بن کے